السلام علیکم جی. آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں حضوری بیٹھک کی طرف سے. آج تو پروگرام تھا کہ کچھ بچوں کی فرمائش تھی کہ کچھ وظیفوں کی. ایک فرمائش تھی کہ جو ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم کسی بھی ایگزام میں یا کسی بھی چیز میں ہماری 100% ہمیں کامیابی ملے. اور بالکل قرآن پاک میں ایسی چیز موجود ہے. پھر ایک بچی نے لکھا تھا جی کہ پسند کی رشتہ، اور نمبر 2 سے یہ بھی لکھا کہ وہ رشتہ جو ہمیں پسند ہے وہ خود ہمارے گھر آئے. اور اس کے بعد ایک ایسا وظیفہ جس میں پورے گھر میں ایسی برکت ہو کہ جس کا ہم نے سوچا بھی نہ ہو. اور ایک بہن کی فرمائش آئی کہ جی مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے جو ہے میاں اور ان کے بھائیوں میں آپ جھگڑا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان میں آپس میں صلح ہو جائے. بالکل ایسا ہے، اور یہ سارے بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. لیکن میں ان کو لوڈ کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کافی دیر سے میں وظیفے لوڈ کر رہا ہوں، تو آج میں صوفیہ کرام کو تھوڑا سا پیچھے ہم نے چھوڑ دیا. تو اس سے میں ایک صوفیہ کرام کو اب بیچ میں ذکر کر رہا ہوں. اور وہ صوفیہ کرام اور وہ جو بزرگ ہیں جن کا ہم آج ذکر کرنے لگے ہیں، ان کو آپ لوگ سب جانتے ہیں. پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کے اس کے مقبرے کے اوپر، اور فاتح خوانی پڑھتے ہیں، لنگر بھی بانٹتے ہیں اور وہ ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے لنگر چلتا ہی رہتا ہے. اور ان کا نام ہے حضرت سید علی حجویری، جن کو آپ کہتے ہیں المعروف حضرت داتا گنج بخش، یہ آپ کہتے ہیں. اگر تو میں ان کی آپ کو ساری ڈیٹیل بتانا شروع ہوں پھر تو شاید کتنی گھنٹے لگ جائیں. لیکن میں نے سوچا کہ کچھ پوائنٹس آپ کو ایسے بتا دوں جس سے آپ کو ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے دماغ میں ان کے متعلق آ جائے کہ یہ کیا تھے، کیا ان کا تھا، شجرہ ان کا کیا تھا، ولادت کیا تھی، ان کا سفر نامہ کیا تھا. اور یہ جو قوالی کا سسٹم شروع ہوا یہ کیسے شروع انہوں نے کرایا. یہ جو قوالی اب ہوتی ہے ہر نظام دربار پہ ہوتی ہے، کیسے سلسلہ شروع ہوا وہ بتائیں. پھر ان کے بہت مشہور استاد تھے ان کا بتائیں. پھر انہوں نے بکس بھی بے شمار لکھی ہوئی تھیں، کوئی 10 کی مشہور تھیں، ایک ہی اویلیبل ہے اس وقت. تو اس کا بھی آپ کو ذکر بتائیں. تو اب میں پھر اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس بنا دی. میں نے کہا یہ میں پوائنٹس 4-5 بنا لیتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کر کے اس کے اندر جتنا میں کم سے کم آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سننے میں مزہ بھی آئے اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو. پہلے میں نے ان کا یہ جو ہیڈ بنایا نا وہ میں نے لکھا ہے ولادت اور ان کا شجرہ نسب. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمیں اس کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضوری گدی میں پھر بھی ایک کیڑا چلتا ہی رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہی رہو. بہرحال اس میں بھی ہم نے کچھ دیکھا، لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر میں اس میں سے کچھ ملا. تو جب ہم نے ان کا دیکھا نا، ان کی ولادت اور شجرہ کے متعلق اب دیکھا، تو ہم نے دیکھا اس میں دیکھا ساتھ تحقیق کے مطابق کہ آپ یعنی کہ علی حجویری صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب میں آپ کا لفظ استعمال کروں گا کہ اس کا مطلب ہے حضرت داتا گنج بخش. آپ افغانستان کا جو شہر تھا نا غزنی، آپ اس میں پیدا ہوئے تھے. اور آپ پیدا ہوئے تھے پوری 400 ہجری میں. اور آپ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا عثمان بن علی بن عبد الرحمن، یہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا. اور جو حضرت داتا گنج بخش تھے نا سید علی حجویری، یہ ہاشمی سید تھے. اور ان کا سلسلہ اگر اس کا سلسلہ نسب دیکھیں تو وہ جا کے نا 8ویں پشت میں جا کے حضرت علی رحمۃ اللہ سے ملتا تھا. ایک مشہور جو جب یہ ان کی جب پیدائش ہوئی نا تو اس دور میں ایک بڑے مشہور مفتی تھے جن کا نام تھا، ہر بندہ ان کو جانتا ہے اس آج کے دور میں پڑھا لکھا، مفتی غلام سرور لاہوری. بہت بڑا نام تھا ان کے دور میں جب ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو انہوں نے اس وقت آپ کا شجرہ بنایا تھا. اور کیا بنایا تھا؟ انہوں نے بنایا تھا حضرت، یہ میں بتاؤں گا آپ کو، حضرت مخدوم علی عثمان بن سید علی
بن عبد الرحمن بن شاہ جہان بن ابو الحسن علی بن حسنین اصغر بن سید زہد شہید بن حضرت امام حسین اور بن حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ انہوں نے ان کا اس وقت بتایا تھا۔ اس دور میں دو ہوتے تھے عالم، ایک تو یہ مفتی غلام سرور صاحب تھے، اور ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو کا نام تھا غلام دستگیر۔ جب انہوں نے شجرہ بنایا تو ظاہر ہے وہ بھی ایک عالم تھے، تو ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی ان کا ایک شجرہ انہوں نے بنا دیا، لیکن آپس میں کافی ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے کیا بنایا وہ بھی سن لیں۔ یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کو ان کے شجرہ میں انٹرسٹ ہے۔ کوئی جب ہم کبھی کسی بزرگ کے جاتے ہیں نا مزار پہ یا مقبرے پہ، ہم سب سے پہلے مانا جاتا ہے یار ان کا شجرہ مبارک کیا ہے، ان کی کڑی کیا ہے، کہاں کہاں سے ملتی ہے، کہاں کہاں جڑتی ہے، کہاں کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ اصل میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے غلام دستگیر صاحب، انہوں نے ان کا جو شجرہ تھا یوں بنایا تھا: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید عبد الحسن علی ابو الحسن بن سید زید بن امام حسن، اور اینڈ پہ جا کے بن حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کو بنایا تقریباً ایک کا شاید فرق ہے، باقی تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ عالم تھے انہوں نے بھی بنایا، تو یہ عالم تھے انہوں نے بھی بنا دیا۔ اب حضوری بیٹھک نے جب یہ لکھتے تحقیق کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ جو شجرہ تو بتایا تھا نا غلام دستگیر صاحب میں، اس میں تو کوئی خدا نخواستہ مسئلہ مسائل نہیں نظر آیا، لیکن جو مفتی غلام سرور صاحب نے بنایا اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا زید شہید، یہ انہوں نے غلط استعمال کر دیا لفظ۔ اصل میں درست کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیں، کیونکہ جن کا نام لیا نا انہوں نے زہد شہید کا ذکر کیا نا، وہ زہد شہید نہیں، وہ تھے وہ امام تھے زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی رحمۃ اللہ کے فرزند، یہ نام تھا اصل میں، لیکن بہرحال غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ بہت ہی عالم فاضل ہو یا بہت ہی نیچے ہو۔ تو یہ تھوڑا سا پورشن میں نے ان کا بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو ولادت بتا دی 400 سال ہجری میں، اور ان کا شجرہ بتا دیا، وہ بھی دو مختلف بدوں کا جو کہ اس دور کے مانے ہوئے مفتی حضرات تھے، اور ایک میں تھوڑا سا جو حضوری بیٹھک نے کچھ تھوڑا سا محسوس کیا وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اب میں ان کے آتا ہوں نام اور کنیت کی طرف۔ حضرت داتا گنج بخش کا جو اس میں مبارک تھا نا، وہ تو کہتے تھے علی، جیسے عام ہوتا ہے نا کسی کو پکارتے پورا نام نہیں ہوتا، بیچ میں سے ایک نام لیتا ہے جس کو کہتے ہیں، اب ان کو کہتے تھے علی، اور رکنیت جی تھی جیسے عام نام بھی رکھ لیتے ہیں، وہ تھا ابو الحسن۔ اور آپ کو جلالی اور حجویری کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جلالی نہیں جلابی، جلاب بے یہ بھی جلابی اور حجویری یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جلاب اور حجویر یہ غزنی شہر کے دو محلوں کے نام ہیں۔ پہلے آپ جس محلے میں رہے اس کا نام جلاب تھا، اور اس کے بعد جب آپ دوسرے محلے میں گئے اس کا نام حجویر تھا، اس میں آپ نے قیام کیا۔ اور جو آپ کے والد محترم ہیں سید عثمان علی، ان کی قبر مبارک بھی غزنی میں ہی موجود ہے، جبکہ آپ کی یعنی حضرت داتا گنج بخش کی والد ماجدہ کی جو قبر ہے نا وہ بھی غزنی میں ہے، لیکن وہاں ایک آپ کے ماموں تاج الدین اولیاء کا مزار ہے غزنی میں، ان کی جو قبر مبارک ہے ان کے مزار کے بالکل ساتھ ہے۔ اور غزنی میں جو آپ کا خاندان تھا نا، یہ شرافت اور نیک نامی کے حساب سے پورے جو تھا نا غزنی، ان سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں تھا۔
اب پہلے میں نے آپ کا ولادت و شجرا، پہلے میں نے ہیڈنگ بنائی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں نے نام اور کنیت آپ کا بنایا تھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں ان کی طرف آتا ہوں. میں نے تیسری جو ہیڈنگ بتائی ہے وہ ہے تعلیم و تربیت اور بیت اور خلافت. اب یہ تیسری ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ان کی، تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ جائے. آپ کو ولادت کا بھی پتہ لگ گیا، ان کا شجرا کا بھی پتہ لگ گیا، آپ کو ان کا نام بھی پتہ لگ گیا، ان کی رکنیت بھی پتہ لگ گئی، اور ان کے والدین کی پیرنٹس کی قبریں کہاں کہاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا. بیچ میں ان کے بلکہ ماموں کا بھی ذکر آ گیا. اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت اور ان کی بیعت اور خلافت کی طرف. انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی نا، وہ تو میں نے کہا تھا پہلے انہوں نے وہاں کیا، پھر حجویر میں آ گئی رہے. تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تھی نا وہ حجویر سے ہی میں ہی حاصل کی ساری. اور اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں جی اعلیٰ تعلیم، ان میں بھی ان شعبوں میں بھی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے. تو ان اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کا اس دور میں جو ہوتے تھے، اب ظاہر ہے 400 ہجری میں کون سے ممالک ہوں گے، آپ اس دور میں جو ممالک ہوتے تھے وہاں انہوں نے ان کا سفر کیا. اور اس سفر کے دوران یہ بہت بے شمار اساتذہ سے ملے، اور انہوں نے کوشش کی میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کروں، اور انہوں نے کیا. اسے نہیں آج حضرت اس لیے نہیں کہ یہ جو حضرت دادا کے اتنا ہجوم یا دن رات پاپولر، یہی وجہ ہے ان میں سارا ان کی علم ہے، ان کی محنت ہے جو انہوں نے کی ہے، اور آج لوگوں میں فیض بانٹ رہے ہیں. اور یہ جو دادا گنج بخش تھے نا، یہ ولی اللہ تھے ایک قسم کے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر بڑا ہی خصوصی اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر ایک کے اوپر خصوصی ہاتھ ہوتا ہے. کوئی کوئی شخصیت ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی ہاتھ ہوتا ہے، جن میں سے حضرت داتا گنج بخش بھی تھے. اب ان کا جو سلسلہ تھا نا، ان کا سلسلے میں آتا ہے کہ آپ جنیدیہ ایک شہر کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، وہاں تھے حضرت ابو الفضل محمد بن ابو الفضل محمد اور بن الحسن الختلی. یہ ان کے مرید ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا نا تعلیم و تربیت اور بیعت اور خلافت، تو یہ ان کے مرید ہوئے تھے. ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس ہیڈنگ کے اندر میں بتا رہا تھا کہ یہ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ان کے مرید ہوئے. اب وہ کیا تھے، وہ کیا شخصیت تھی؟ ان کے پاس علم کا خزانہ تھا، تفسیروں کا خزانہ تھا، جدید ترین عالم ان کو کہا جاتا تھا. اور وہ اپنے جو وقت تھا نا اس میں صاحب کرامت ولی اللہ کہلاتے تھے. اب یہاں میں ایک چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا جو میں نے نوٹ کی، کہ جب میں آپ کہتا ہوں حضرت دادا گنج بخش، یہ جب شیخ ابو الفضل ان کے مرید ہوئے تو ان کا تھوڑا شجرا بھی بدل گیا، معمولی سا بدلا، کیونکہ پہلے اور چیز تھی، اب سلسلہ آ گیا مریدوں کا، کہ وہاں سے ان کا سلسلہ بھی کیا جگہ. اب وہ میں بتاتا ہوں. حضرت یہ جو شیخ علی حجویری تھے نا، یہ مرید تھے، اب دھیان سے ہم نے سننا ہے، یہ مرید تھے حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی. اور وہ کس کے مرید تھے؟ وہ مرید تھے حضرت شیخ جعفری صاحب کے مرید تھے. اور وہ کس کے مرید تھے؟ وہ شیخ ابو بکر شبلی کے. اور وہ آگے سے کس کے مرید تھے؟ حضرت جنید بغدادی کے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر آگے وہ بھی مرید تھے، وہ تھے حضرت شیخ مکتی کے. اور حضرت شیخ سری، سین رے یہ چھوٹی ہے، سری متی. اور وہ آگے کس کے مرید تھے؟ حضرت کرفی. اور وہ آگے سے کس کے مرید تھے؟ حضرت داؤد کے. اور وہ آگے کس کے مرید تھے؟ وہ تھے حضرت حبیب اجمی کے. اور وہ آگے سے مرید تھے حضرت حسن بصری کے. اور آخر پہ آ کے یہ سارے کس کے مرید تھے؟
حضرت علی رحمۃ اللہ۔ اب ویسے بھی میں نے اس طریقے سے بھی آپ کو شجرا بتا دیا، اور مریدین کے حساب سے بھی میں نے آپ کو ان کا شجرا بتا دیا، صرف آپ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے یہ چیز ان کے لیے بتائی۔ اب کیونکہ حضرت داتا گنج بخش کا سلسلہ جنیدیہ تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں کے جو صاحب کرامت تھے شیخ ابو الفضل بن حسن خدلی، کیونکہ ان کے دستے مبارک پہ انہوں نے بیعت کی تھی، کیونکہ یہ میں ہیڈنگ میری بیعت والی ہے، انہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا، تو اس لحاظ سے وہ آپ کے کیا کہلائے؟ مرشد۔ اور وہ ایسے مرشد تھے جن کی جو کہ ایک باکمال شخصیت کے حامی تھے۔ اب شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے، انسان کا ذہن بھی تھوڑا ڈگمگاتا ہے کبھی کبھی، تو آپ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں ان کے وضو کرانے کے لیے نا ان کے ہاتھوں پاؤں پہ پانی ڈال رہا تھا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بات تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر ہم ان پپیروں کے غلام کیوں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور کیوں اپنے ان پیروں کی ہم خدمات کر رہے ہیں؟ تو ابھی یہ اپنے اندر ہی ساتھ ساتھ پانی وضو کرا رہے ہیں، ساتھ ساتھ خود ہی سوچ رہے ہیں دماغ کے اندر، تو ایک دم وضو کرتے کرتے ان کے جو مرشد ہے نا، ان کی نظر اٹھتی ہے، اور وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا جو تیرے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے نا، یہی جو انہوں نے باتیں سوچی تھی، وسوسہ پیدا ہوا ہے نا، میں اس سے آگاہ ہوں، مجھے پتہ تیرے دماغ میں سے کیا چل رہا ہے، میں اس سے آگاہ ہوں، لیکن یاد رکھ اور سمجھ کہ ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے یہ جو تو مجھے وضو تو نے کرایا، یہ صاحب کرایا، ان سے کیا سبب ہے، تو یہ تجھے بعد میں پتہ لگے گا۔ اچھا، اب حضرت گنج داتا گنج بخش کو نا اپنے مرشد سے بہت ہی زیادہ عقیدت تھی، اور بہت ہی زیادہ ان سے یہ پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اکثر رہتے تھے، بلکہ جب ان کا وصال کا وقت آیا نا ان کے مرشد کا ابو الفضل محمد کا، تو یہ اس وقت بھی ان کے پاس ہی موجود تھے حضرت داتا گنج بخش۔ تو جس دن ان کے وصال کا دن آیا نا، تو یہ بیت الجن میں تھے۔ اب لوگ آپ کہیں گے بیت الجن یہ کیا نام اس نے لے لیا؟ یہ ایک قصبے کا نام تھا بیت الجن، اور یہ کہاں تھا؟ یہ دمشق اور بانیہ آپس میں دو جو ممالک میں ملتے تھے، ان کے درمیان ایک گھاٹی تھی، اس کے اوپر یہ تھا، اس کے اوپر تھا۔ اور حضرت داتا گنج میں فرماتی ہیں کہ جب کہ ان کا وصال کا ٹائم آیا نا، تو ان کا سر میری گود میں تھا، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ بتاؤں، سر گود میں ہے اور وصال کا یعنی کہ فرشتہ آ چکا ہے، روح قبض کر رہے ہیں، تو وہ حضرت داتا گنج بخش کو یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاتا ہوں، اور اگر تو اس کے مطابق چلے گا نا تو تیری جان سارے غموں سے چھوٹی رہے گی، اور وہ بس یہ جان لے تو کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی رنج کرنا چاہیے۔ تو بس کہتے ہیں ابھی اتنا ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل تھے انہوں نے ان کا روح قبض کر لی، یعنی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اب یہاں مجھے ان کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی آپ سے میں شیئر کر لوں۔ تو وہ مجھے قصہ اس لیے یاد آ رہا ہے تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہے نا یہ قوالی کیا ہوتی ہے، کیسے شروع ہوئی، کیوں ہوئی، تو مجھے ایک دم یہ حضرت داتا گنج بخش کا قصہ یاد آ گیا۔ تو حضرت دادا ان کے ظاہر ہے ان کے وہ تو مرشد تھے، استاد تو ان کے انتہا سے زیادہ تھے۔
تو حضرت داتا بک کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا ابو احمد مظفر بن ہمدان، اور حضرت داتا گنج بخش ان کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خوب معافت اور فضل سے نوازا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں گرمی کی حالت میں نا پسینے سے بھیگا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو پوچھنے گئے ہوئے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تیری ٹھیک ہے؟ ان کو کہتے ہیں تو اور تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میرے منہ سے صرف نکلا استاد جی سما کس کو کہتے ہیں؟ کوالی کو، بس یہ نکلا کانپتے ہوئے پسینے میں۔ آپ کو استاد ہوتا ہے، وہ فوراً سمجھ گئے، انہوں نے فوراً سے پہلے کوالی کا انتظام کیا، اور جب کوالی کا آغاز ہوا تو یہ اس وقت یہ نوجوان تھے نا، اس وقت تو یہ نوجوان تھے، اور ان کی جوانی، جوش، عشق کی آگ ساری بھرپور طریقے سے اس کی تپش تھی جو تھی نا ان کے اوپر طاری تھی۔ آپ نے عام طور پہ بھی دیکھا ہوگا جہاں کوئی قوالی وغیرہ ہوتے کسی کو آ جاتا ہے وہ جھومتا ہے، جس کو کہتے ہیں جی اس کو وہ پڑ گیا، حال پڑ گیا، تو وہ ان کو بتا رہی تھی۔ اور جب کچھ دیر کے بعد جب یہ بہتر ہوئے نا، تو ان کے استاد جو تھے ابو احمد مظفر بن ہمدان، انہوں نے پوچھا بھی کہ ہاں اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اب میں ٹھیک ہوں۔ اب استاد کیا فرماتے ہیں، اب یہ بھی ذرا غور سے سننا ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، نام کون سا لیتے ہیں؟ وہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا۔ تو ان کا نام لے کے کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب یہ قوالی کی آواز اور کوے کی کائیں کائیں یہ تیرے لیے ایک ہی چیز ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ صوفی کے دماغ پہ سما کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ مشاہدے سے محروم ہوتا ہے، یعنی جب قوالی جب تک اس نے سنی نہیں، اس کو مشاہدہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ۔ وہ کہتے اور پھر فرماتے ہیں جب مشاہدہ ہو جائے تو پھر یہ سما کے اثرات بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں لوگوں کو حال پڑتے ہیں اور وجہ کو جب اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، مشاہدہ ان کو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ آرام سے پرسکون ہو کے ہر چیز سنتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سما کی عادت نہ ڈالو، کیونکہ اگر تم نے اس کی عادت ڈالی تو تم مشاہدوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، اب وہ جو ہیڈنگ میں نے بنائی تھی تعلیم و تربیت اور آپ کی بیعت اور خلافت، یہ میں نے کمپلیٹ کر دی۔ اب میں آگے آتا ہوں سیر و سیاحت کی طرف۔ اب جو حضرت داتا گنج بخش تھے نا، انہوں نے خراسان، یہ ملکوں کا میں نام لے رہا ہوں، اور بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، جس میں آذربائیجان، ماورا، کرمان، عراق، ترکستان وغیرہ وغیرہ، بہت سے بلکہ شام بھی، بہت سے ممالک شامل تھے۔ اور آپ جہاں جس ملک میں بھی گئے، آپ وہاں تمام آپ کا کام صرف ایک ہی ہوتا تھا، تمام جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے علماء جو آپ کے نام سنتے تھے نا، ان کی آپ خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بے انتہا جو ان کے پاس نالج دیکھتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے، اور یہ کرنے میں آپ بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ آپ صرف یہ حساب لگا لیں کہ خراسان جو ملک تھے نا، صرف وہاں صرف ایک ملک، باقی ملکوں کا آپ بعد میں حساب لگائیں، لیکن آپ حساب لگائیں کہ صرف ایک ہی ملک جو خراسان تھا، اس میں 300 صوفیہ سے آپ نے صوفیہ کرام سے آپ نے ملاقات کی اور ان کی صحبت سے مستفید بھی ہوئے۔
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی ملک میں 300 بندے سے، اور باقی تو انہوں نے بے انتہا ممالک کا دورہ کیا، اور آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنے انہوں نے صوفیہ کرام سے ملاقات کی تھی. ایویں نہیں وہ بیٹھے ہوئے حضرت داتا گنج بخش نام ایسے پاپولر نہیں ہے، ایسے پوری دنیا سے لوگ نہیں آتے، کچھ ہے تو آتے ہیں. اور اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتایا جا رہا تھا کہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جب وہ شام، میں نے کہا نا شام جب شام کے سفر کے دوران نا یہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میں شام کا سفر کر رہا تھا نا تو میں حضرت بلال کے مزار پر حاضر ہوا، اور ان کے سہانے جا کے نا میں تھکا ہوا تھا بہت، تو میں سو گیا. تو میں نے خواب میں دیکھا، اب سویا میں خواب میں شام کے میں حضرت بلال کے مزار پہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مکہ میں ہوں. سوئے خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں مکہ میں ہوں اور سرکار مدینہ اندر تشریف لائے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے. اور ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. اب یہ بڑا نقطہ آ گیا. ایک تو یہ پتہ لگ گیا کہ جب یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دیدار کرایا خواب میں. اب یہ تھا، یہ بوڑھا شخص کون ہے جو ان کی گود میں تھا؟ اب یہ ان کے ذہن میں کوشچن تھا. تو کہتے ہیں میں خواب میں ہی جب میں نے دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بوڑھے شخص کو انہوں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، تو میں خواب میں دوڑتا ہوا ان کی طرف، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پائے مبارک پر ماشاءاللہ بوسہ دیا. یعنی کہ ان کو یہ بھی ہے. اور یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، تو یہ جو خواب میں بھی بوسہ دیتے ہیں اصل میں وہ بھی ریئل ہی ہوتا ہے. اب میں حیران تھا کہ یہ بزرگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے میرا باطنی خیال کو جان لیا. ظاہر حضور کی ایک شخصیت تھی، جب انہوں نے بندہ دیکھا تو انہوں نے فوراً بچا لیا کہ اس کے دماغ میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا نا کہ جب انہوں نے میرا باطنی خیال کو جان لیا نا تو فرمایا کہ یہ تمہارے ملک والوں کا امام ہے. تو خواب میں کہتے ہیں امام، کہتے ہیں ہاں یہ تمہارے ملک والوں کا امام ہے، یعنی کہ ابو حنیفہ. کہتے ہیں اس خواب کو دیکھ کر پھر مجھے اپنے وطن سے بہت سی امیدیں پیدا ہو گئیں. اس کے بعد پھر ایک اور چیز بتاتے ہیں. کہتے ہیں جب میں عراق میں جب میں نے اپنا قیام کیا نا تو اس وقت میرے پاس کافی ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی تھی، یعنی کہ میرا ہاتھ بڑا کھلا تھا. اور میں نے لوگوں کو نا وہاں جو میرے پاس ضرورت مند آتا میں اس کو قرضہ دیتا، جو آتا میں قرضہ دیتا. کرتے 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 یہ حال ہو گیا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا. اب کہتے جب یہ سارا ہوا نا تو اسی عراق کا ایک سردار تھا جو وہ بھی منا ہوا تھا. تو اس نے خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا اور ایک خط لکھ کے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ مجھے بھیجا. اب خط میں کیا لکھا تھا؟ ہاتھ میں لکھا تھا کہ یہ جو تم سارا کام کر رہے ہو نا یہ تمہاری عبادت اور ریاضت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں یہ تمہارے پیسے سے پوری ہو رہی ہیں؟ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو غلط ہے. اپنے بندوں کی ضروریات پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہی ان کی تمام ضروریات کو پوری کرے گا. اس لیے میرا صلاح تمہیں یہ ہے
کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کے کام انہی کو کرنے دو، اور جس کام کے لیے تم یہاں عبادت اور ریاضت کے لیے تم وہ کرو. یہ میسج تھا. اچھا جی. اس کے بعد آپ وہاں سے جب اپنا سارا آپ نے کمپلیٹ کیا تو آپ دوبارہ اپنے ہراساں جو ملک تھا وہاں آ گئے. تو جب وہاں پہنچے تو جناب مرشد کا حکم آ گیا. اب کیا حکم آیا کہ تم لاہور پہنچ جاؤ، تمہیں لاہور کا کتب مقرر کر دیا گیا ہے، اور آج کے بعد لاہور تمہارے سپرد ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہیڈنگ ہو گئی سیر و سیاحت. یہاں میں نے اس کو کلوز کیا. بیچ میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ میں نے نکال کے آپ کو بتائے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر میں لمبے چکر میں پڑھوں گا پھر تو میں 1-2 دن میں بھی اس کو کور نہیں کر سکوں گا. تو لیکن آپ کے ذہن کے اندر تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو باتیں بتاؤں. اب سیر و سیاحت ہو گئی. اب آپ کو حکم کیا ملا کہ لاہور آؤ. اب اگلی ہیڈنگ میں نے کیا بنا دی، لاہور میں تشریف آوری. یہ میں نے ہیڈنگ بنا دیا. اب جب لاہور میں آپ تشریف لائے نا تو آپ نے پھر یہاں آپ نے یہ سوچا کہ اب میں یہاں مستقل ہی ڈیرا جماؤں گا. تو آپ نے وہاں ایک اس وقت کے دور میں ایک بلند وہاں ٹبا کوئی ہوتا ہوگا، تو وہاں آپ نے قیام فرما لیا اور ہزاروں بت پرستوں کو کلمہ پڑھایا. اور پھر جو لوگ کفر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے نا، بڑی اپنی محنت کی اور ان کو اس کفر سے باہر نکالا. اور یہ جو انسانوں کو کفر سے روشنی دکھانا نا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا. اب جب آپ ظاہر ہے اب آپ نے وہاں ایک ٹبے کو اپنی رہائش گاہ بنا دی، اور لوگ جو اس وقت جہاں بھی لاہور میں بھی، یہ اب تاریخ میں کی بات ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی. تو بلکہ ابھی تقریباً کوئی 6-7-8 مہینے نہیں ہوئے مجھے پتہ لگا تھا یہ اندر باٹی کے اندر نا ایک مکان کو انہوں نے گرایا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتہ یہ پرانے ہندوؤں کے مکان ہے. تو جب بھی وہاں کوئی مکان گراتے ہیں تو وہ ساری طرف کناتے لگاتے ہیں تاکہ اگر کوئی خزانہ ملے کہ تمہارا اپنا ہو. تو مجھے یاد ہے اس کی جب کھدائی ہوئی نا تو وہاں سے مورتی نکلی تھی بڑی نایاب قسم کی. لیکن اس کو مالک سر پہ ہوتا تو اس نے تو سنبھال لینی تھی. وہ جو کاریگر تھے نا انہوں نے جب دیکھا تو غصے میں آ کے ان کو توڑ دیا. خیر میں واپس آتا ہوں. بت پرستی آپ نے ختم کی، اور اس کا لوگوں کو جو تاریخ میں ڈوبے ہوئے تھے، بیکل تھے، ان کو ایک روشنی دکھائی. روشنی ظاہر اسلام کی روشنی ہے، اور تو کوئی روشنی نہیں ہو سکتی. اور جب جہاں آپ نے اپنی مستقل جہاں آپ رہائش آپ نے اختیار کی نا، آپ نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر کرا دی. لیکن ایک کام آپ نے کیا کہ اس کا جو محراب کا رخ تھا نا، وہ جو لاہور میں اس وقت دوسری بے شمار جو مسجدیں تھیں نا، ان سے ذرا ہٹ کے تھوڑا جنوب کی طرف کر دیا. اب ظاہر ہے اتنی مسجدوں کا خانہ کعبہ ایک طرف ہے، آپ نے تھوڑا ہٹا کے ادھر کر دیا تو شور تو مچنا تھا. تو ہوا کیا، اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے نا وہ آپ کے نام خلاف ہو گئے، اور آپ پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے کھلم کھلا سامنے آ کے کہ جی آپ اپنے جو آپ نے مسجد بنائی ہے اس کی محراب کی سمت کو آپ اس کی سمت جو ہے نا جو خانہ کعبہ کی ہے اس کو آپ ٹھیک کریں. اب آپ نے سوچا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کیا کروں. پھر ذہن ظاہر علماء تھے، ذہن میں بہت بڑے ذہن ہوتے ہیں ان کے اور بڑے وسیع ہوتے ہیں. انہوں نے پھر کیا کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے نا، انہوں نے سب کو دعوت دی کہ آپ اس مسجد میں جو میں نے بنوائی ہے اس میں آ کے آپ نماز پڑھیں.
اور تقریباً سبھی نے آپ کی درخواست کو قبول کر لیا، اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پہنچ گئے مسجد میں. اور جب پہنچ گئے اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امامت خود کرائی. اب اس میں بھی تھا امامت خود کیوں کرائی، یہ بھی آپ کو بھی آگے پتہ لگ جائے گا. امامت کرانے کے بعد ظاہر نماز پڑھی گئی. جب نماز پڑھی گئی اور جب سلام پھیرنے کے بعد، پھر گیا نا، جب سلام دونوں طرف پھیر لیا تو آپ علماء سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اب ذرا دیکھو خانہ کعبہ کس سمت میں واقع ہے. جب دونوں اسلام پھر گیا نا، وہ تو روٹین میں انہوں نے ایسا سلام پھیر لیا، پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ اب دیکھو کہ خانہ کعبہ کس سمت میں واقع ہے. تو جب تمام نمازی اور وہ صاحبان علماء جتنے بھی تھے، جب انہوں نے یوں کر کے دیکھا تو ساری بیچ میں اسپیس ختم ہو گئی، اور انہوں نے خانہ کعبہ یعنی کہ قبلہ کا رخ یعنی خانہ کعبہ کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو جناب جتنے علماء حضرات اور جتنے تھے سب نے آپ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا. تو یہ ہوتا ہے ولی اللہ کی نشانی کہ اگر کوئی چیز بنائی ہے اس کے اوپر سٹینڈ بھی لیا ہے، اور اگر سٹینڈ لیا ہے تو پھر اس کا پروف بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا آپ کا جو میں نے بتایا تھا لاہور میں آمد. اب جب لاہور میں آمد ہوگی اس کے یہاں میں آپ کو کلوز کروں گا، کیونکہ یہاں میں جو کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس میں میرے حال میں کامیاب ہوں. اب میں آگے آپ کی تصانیف کی بات کروں گا. بے شمار آپ نے کتابیں لکھی جس میں سے 10 تو بڑی مشہور تھیں، لیکن جو آپ کی تصانیف تھی نا، جن کے نام لوگ ابھی اکثر معلوم ہی نہیں ہے کسی کے، اور لیکن ان میں صرف جو ایک کتاب تھی نا وہ بڑی پاپولر ہوئی، اور اس وقت بھی وہ ہر جگہ موجود ہے، جس کو کہتے ہیں کشف المجوب. اب یہ جو تصنیف تھی نا، یہ آپ کی آخری اور 10ویں، یہ تصانیف میں سے نا جو مشہور آپ کی تصانیف تھیں یہ ان میں سے 10ویں تھی، جس کو کہتے ہیں کشف المجوب. اچھا، اب یہ جو میں نے بکس کا نام لیا نا کشف المجوب، یہ پیور فارسی زبان میں ہے. یہ پیور فارسی زبان میں ہے، اور حضرت خواجہ دین نظام الدین اولیاء، بہت بڑا نام ہے، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ میں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو بنا دوں گا. جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے نا، یہ فرماتے تھے کہ بھائی جس بندے کا، جو بندہ کہتا تھا کہ میرا کوئی مرشد نہیں ہے. اب اس دیکھیں کشف المجوب کتاب کی، آپ اس کو دیکھیں کیا درجہ دیا انہوں نے. کس نے؟ حضرت خواجہ نظام الدین نے. فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے نا، وہ اس کتاب کو اپنا مرشد بنا لے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہوگی جو فارسی میں ہے، اور جب اس کا مطالعہ کیا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز انہوں نے لکھ دی. اچھا، اب یہ میں نے کتاب کا مطلب بھی بتا دیا. اب میں آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، اور وہ پوائنٹ ہے ظاہر جو بچہ پیدا ہوا ہے یا جو بندہ پیدا ہوا ہے اس نے فوت بھی ہونا ہے. اب میں جس پوائنٹ کی طرف یہ میں نے بنایا وہ ہے وصال. جو حضرت داتا گنج بخش انہوں نے برے صغیر میں اتنی زیادہ تبلیغ کی کہ آج تک اتنی تبلیغ کوئی کر نہیں سکا. میں نے آپ کو ایک ملک کا ذکر کیا نا، تو صرف ایک ملک میں یہ 300 وہاں سے مذہبی بندوں سے ملے،
اور انہوں نے بے انتہا علم حاصل کیا، صرف ایک ملک، اور انہوں نے تو پوری دنیا چھان ماری ہوئی ہے۔ اب حضرت داتا گنج بخش نے بر صغیر میں تعلیم انجام دی، اور اس کے وقت دیتے 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 تقریباً 465 ہجری جب آئی نا، تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ قبر مبارک آپ کی وہاں بن گئی، لیکن جب آپ کے وصال کو 8 سال ہو گئے نا، تو اس وقت سلطان ظہیر الدین نے آپ کا وہاں پھر مقبرہ بنوایا۔ کیوں بنوایا؟ وہ آپ کا بہت ہی عقیدت مند تھا، اور اس عقیدت میں اس نے آپ کا یہ مقبرہ بنوایا۔ حضرت خواجہ جو معین الدین چشتی اجمیری ہیں نا، ان کو جب حضور نے ہندوستان جانے کا، اب خواجہ الدین معین الدین چشتی کا میں اوپر ذکر کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، وہ کشف الوجوب جو کتاب ہے اس کو اپنا مرشد بنا لے۔ اور جب ان کو خواب میں، جب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہندوستان جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں بھی تبلیغ ہو، اس کا سلسلہ شروع ہو، تو آپ نے ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تحمیل کی، اور کرتے کرتے اب پہلے آپ لاہور تشریف لائے، اور حضرت جو داتا گنج بخش کا جو اس وقت مزار آپ موجود ہے، پہلے تو بہت یہ خستہ بھی تھا اور چھوٹا موٹا تھا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بتایا کہ جہاں آمدن بہت زیادہ ہو وہاں محکمہ اوقاف اس کو اپنے لے لیتا ہے قبضے میں، کیونکہ وہاں یہ واحد دربار ہے جہاں میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی آمدن یہاں کہیں نہیں ہوگی، اور جہاں آمدن ہے اس حساب سے پھر انہوں نے دربار کو بھی بنایا، اس کے ساتھ مسجد میں بڑا کچھ کیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش کا جو مبارک ہے نا، اس پہ پھر آپ نے 40 دن چلا کاٹا۔ کس نے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے۔ اور چلا کاٹنے کا پھر آپ آگے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کا حکم تو ہندوستان جانے کا تھا نا، پھر آپ آگے تشریف لے گئے۔ اور جو آپ کا چلا گاہ ہے نا، وہ اس وقت بھی موجودہ حالات میں بھی جو مزار مبارک ہے نا، اس کے پہلو جو کی طرف اگر آپ سائڈ پہ جائیں گے نا، تو وہاں ابھی بھی موجود ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی مزیدار بتاؤں، جو آپ نے سنا ہوگا حضرت بابا فرید گنج شکر، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو سارا ڈیٹیل بتاؤں گا۔ انہوں نے بھی آپ کے مزار کے قریب ہی نا، اندر نہیں، قریب آپ کے، انہوں نے بھی وہاں چلا کیا، بلکہ چلا نہیں کیا، کہنا چاہیے چلے کی ان کو شہادت حاصل ہوئی۔ اور جہاں آپ نے چلا کیا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور ٹبا بابا فرید کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ابھی بھی آپ آج بھی چلے جائیں تو جس سے مرضی پوچھ لیں دادا صاحب کے پاس قریب جا کے کہ یہاں بابا فرید کا ٹبا کون سا، تو آپ کو فوراً کہے گا جی وہاں ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے جو میں نے حضرت داتا گنج بخش کے متعلق آپ کو بتایا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ان مزاروں پہ دن رات مریدوں اور حاضرین کی لائنیں لگی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں بے شمار، وہاں آ کے لنگر بانٹتی ہیں، لوگوں کو کھلاتی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں تو میرا حضرت داتا گنج بخش کے متعلق جو میں نے پوائنٹ میں آئے تھے میرے ہو گئے کمپلیٹ، لیکن اب یہاں ایک میں آپ کے نالج میں ایک اضافہ کرتا جاؤں، بلکہ اضافہ نہیں، ایک ابھی تو اضافہ کرتا جاؤں گا، لیکن پھر جو اضافہ کیا اس کو کل یا پرسوں بتاؤں گا بھی۔ اب جو کشف المجوب جو کتاب لکھی گئی نا، یہ کسی بندے نے بہت زیادہ شکایتیں کی تھیں، یہ اس کے جواب میں حضرت داتا گنج بخش نے اس کو لکھا۔ اب وہ شخص کون تھے؟ وہ ان کے ہم اثر ہی تھے، بزرگ تھے، اور ان کا نام تھا شیخ عبد السعید حاجویری۔ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا ساری، یہ
شیخ عبدالسعید حجویری کے سوالوں کے اصل میں شکایتیں بھی نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ ان کے جتنے بھی سوالات تھے ان کے سب کے جواب انہوں نے اس کتاب میں دیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی وہ شیخ عبدالسعید جو ان کے ہم اصل بزرگ تھے ان کے سوالات کی بیس پہ لکھی گئی۔ اب وہ یہ بزرگ کیا تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور یہ کس مقام پہ تھے، یہ بھی آپ کو میں کسی دن بتاؤں گا۔ تو میرا خیال میں آج کے دن تو میں نے آپ کو بہت لوگوں کا ٹائم لے لیا ہے، تو اگر میں حقیقت میں ٹائم دیتا حضرت داتا گنج بخش کے سلسلے میں تو شاید میں اس کو 3 یا 4 بیٹھکوں میں پورا کرتا، لیکن وہ اتنا لمبا چوڑا بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو پریس چھوٹی چھوٹی کر کے بتائی جائے، ہیڈنگز بنا کے، کہ پہلے وصال کیسے ہوا، پیدائش کیسے ہوئی، پھر آگے کیا کیا خلافت کیسے ہوئی، پھر مرید کیسے بنے، پھر ان کے وہ 1-2 خوابیں جو انہوں نے دیکھی، پھر انہوں نے اپنے کیا ان کے ذہن میں آیا، پھر وہ جب شام گئے حضرت بلال صاحب کے مزار پہ سوئے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے، خواب ان کو مدینہ میں بلا کے ان کے پاس آ گئے، اور کس بزرگ کو اٹھایا، ابو حنیفہ جن کی میں نے بات کی۔ تو یہ سارا بتانے کا مقصد تھا کہ آپ سارا ایک دفعہ اسکیچ آپ کے ذہن میں آ جائے، تاکہ پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ حضرت داتا گنج حجویری کیا شخصیت تھیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کی قبر مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل اب ان کی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر میں ایک چھوٹی سی اور نشست رکھوں گا جس میں بتاؤں گا کہ ان کی مبارک کہاں ہے، اور ان کے قبر تو ایک ہے، اور ان کی سائڈوں پہ کون کون سی قبریں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ لازمی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ سارا بتانے کے بعد جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے، میرے حال میں نے وصال تک تو آپ کو بتا دیا۔ تو وہ میں بتا رہا تھا ان کی قبر مبارک جو اوپر اس وقت آپ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا، وہ تو ماشاءاللہ پیور سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، اور اگر انتہا خانے میں جہاں ان کی اصل قبر مبارک تو ایک بیچ میں ان کی قبر مبارک ہے، اور ان کی جو رائٹ سائڈ ہے وہاں ہے حضرت شیخ احمد حمادی سرخسی، ٹھیک ہے، اور لیفٹ پہ ہیں شیخ عبدالسعید حجویری۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپ سے بے شمار سوال جواب کیے، جن کے جواب میں آپ نے وہ کتاب لکھی کشف الحجوب، ٹھیک ہے۔ اب جو اکثر لوگ ہیں جو بڑے بڑے مفتی ہیں یا بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، اور میرے خیال میں ان میں جو مشاہدہ میں آیا اس میں حقیقت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ وہاں مسلسل 40 جمعراتیں پوری کر لے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان 40 جمعراتوں میں امتحان بڑا ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان 40 جمعراتوں کو پورا کر پاتے ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی سلپ کر جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، کبھی کبھار کوئی ایسا موسم بن جاتا ہے، کبھی کبھار ان کو ایسے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال یہ ایک ان کا تھوڑا سا خلاصہ تھا، ایک پریسی کی جیسے پریسی ہوتی ہے نا جس کو مختصر کر کے بتاتے ہیں، بڑی بات کو چھوٹی کر کے، تو میں نے کوشش کی اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اور میرے خیال میں کافی حد تک اس میں کامیاب ہو پاؤں۔ اب آپ یہ لوگ آپ پڑھیں گے، پھر آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے جو تھوڑی تحقیق کی اور کچھ کیا اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو آپ اس کو پھر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔